أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 15 سے 18۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد۔ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے تمام سابقہ انبیاء کرام کا حوالہ دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہر امتی کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ پہلے نبیوں کو بھی یہی حکم تھا اور تمہیں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے دین پر، توحید پر قائم ہو جاؤ اور اس میں کسی قسم کی گروہ بندی اور فرقہ بندی سے احتراز کرنا ہے، پرہیز کرنا۔ دین کو اپنے اوپر بھی قائم کرنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اور پھر اسے معاشرے کے ہر شعبے میں اپلائی بھی کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرنی۔ اب آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے آپ کے قیامت تک آنے والے ہر امتی کو اس بات کا حکم دیا
کہ جو بات گزشتہ آیات میں بیان ہوئی، جو تمام انبیاء کرام کا نبوت و رسالت کا بنیادی نقطہ تھا، اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کو قائم کرنا، اسی دین کی طرف اور اسی توحید کی طرف اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتیوں، آپ نے اسی دین کی طرف سب لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ سب نبیوں کے دین اور سب نبیوں کی بنیادی تعلیمات کی طرف آپ نے سب لوگوں کو بلانا ہے، اور پھر اس دین پر خود بھی استقامت اختیار کرنی، اور پھر اس دین حق کے علاوہ جو آسمان سے وحی کی شکل میں اترا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی اور کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ کوئی دانشور اٹھے، کوئی فلاسفر اٹھے اور وہ تمہیں کہے کہ آؤ تمہارا فلاں گمراہ گروہ سے، فلاں مشرک جماعت سے تمہارا کمپرومائز کروا دیتے ہیں، تو آپ نے کسی بھی ایسی خواہش کو قبول نہیں کرنا، بلکہ تمام انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت توحید اور دعوت دین ہی کو لے کر تم نے خود بھی ڈٹ جانا ہے، جم جانا ہے، اور سارے معاشرے کو بھی اسی کی طرف ہی بلانا ہے۔ اور اسی طرح کچھ دیگر اللہ پاک نے کام کرنے کا حکم دیا آیات زیر تفسیر میں، اور بالخصوص جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 15 نمبر آیت، اس میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کے 10 اوامر و نواہی پر مشتمل ایک انتہائی جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی کے اندر بھی 10 باتوں کا ذکر ہے، وہ بھی بڑی جامع اور کمپریہنسو آیت ہے قرآن مجید کی، اور دوسری یہ آیت ہے، جامعیت کے اعتبار سے اس کی شاید کوئی اور نظیر اور مثال نہیں ملتی قرآن مجید۔ ایک چھوٹی سی آیت اور اس میں کل 10 باتیں۔ کچھ کام وہ ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، انہیں اوامر کہتے ہیں، امر کی جمع اوامر، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے روکا گیا ہے، روکنے کو نہیں کہتے ہیں، اور نہیں کی جمع نواہی۔ گویا کہ 10 اوامر و نواہی کا خلاصہ ہے اور مجموعہ ہے یہ آیت مبارکہ، جن میں سے چند کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور باقی انشاءاللہ ابھی ہم اس کے ترجمے کے ساتھ کچھ تفصیل باقی اوامر و نواہی کی پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اگلی آیات میں آیت نمبر 16 میں بالخصوص اللہ پاک نے جھگڑا کرنے والوں کی، اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں اور حق کے بارے میں بحث و تکرار اور جھگڑے کرنے والوں کی شدید مذمت بیان فرمائی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں بڑے غضبناک اور بڑے شدید عذاب کی دھمکی دی ہے۔ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے رہتے ہیں اور ان میں نعوذ باللہ ویک پوائنٹس ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور پھر آخری آیات میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل کرنے کا تذکرہ کیا اور قیامت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ قیامت کے منکر قیامت کا وقت پوچھتے ہیں تاکہ قیامت کا مذاق اڑایا جا سکے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ اللہ پاک نے قیامت کا وقت کیوں نہیں بتایا، اور انہیں کیا معلوم کہ قیامت کا وقت بالکل قریب ہی ہو، اور یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کے منکر قیامت کا انکار کرتے کیوں ہیں۔ آئیے
قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 15، فا سو پس، لی کے لیے، ذالکا اسی، فالی ذالکا تو اسی کے لیے، یہ لامز لی جو ہے وہ یہاں الہ کے معنی میں ہے، یعنی یہ اصل لفظ یوں ہے فَإِلَىٰ ذَالِكَ، پس اس کی طرف، فَدْعُو پس تو دعوت دے، واحد ہے، فَدْعُو پس دعوت دے، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں تو پھر ادب و احترام کے لیے ہم ترجمہ کر لیں گے فَدْعُو پس اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دیجئے، آپ بلائیے، لِذَالِكَ، اس میں یہ لامز لی جو ہے یہ جار ہے، ذالک مجرور، جار مجرور جو ہے یہ اگر جملے کے شروع میں نکال کے لے آیا جائے، کیونکہ اس کا مقام شروع میں ہوتا نہیں، درمیان میں یا آخر میں کہیں ہوتا ہے، اگر اس کو کھینچ کے شروع میں لے آئیں تو اس تقدیم و تاخیر کی وجہ سے اس میں حسر کا ہی کا معنی پیدا ہو جاتا، اس لیے ترجمہ کریں گے پس اس ہی کی طرف پھر دعوت دیجئے، اور اس ہی کی طرف یا اسی کی طرف، تو اسی کی طرف پھر دعوت دیجئے، تو اسی کی طرف سے مراد جس کا ذکر گزشتہ آیات میں ہوا، تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت، تو اسی کی طرف پس آپ بلائیے، وَاسْتَقِمْ اور قائم رہیے، استقامت اختیار کیجئے، مضبوطی سے قائم رہیے، وَاسْتَقِمْ کا مطلب مضبوطی سے قائم رہیے، سین تا زائد حروف اس میں مبالغہ پیدا کر رہے، وَاسْتَقِمْ اور مضبوطی سے قائم رہیے، کما جیسے، امرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، امرتا فعل ماضی مجہول ہے، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے نا، بس ایسے ہی آپ نے اس پر قائم رہنا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ اور مت پیروی کیجئے، احواء خواہشات کی، ہواؤن خواہش اور احوا خواہشات، احواءہم ان کی خواہشات کی، their desires، وَلَا تَتَّبِعْ احواءہم اور ان کی خواہشوں کی پیروی مت کیجئے، کسی کی خواہشات، کسی کے فلسفے، کسی کے منصوبے جو انسانوں کی خواہشات سے بنائے گئے اور ترتیب دیے گئے ہوں، ان کی پیروی ہرگز نہیں کرنی اے بندائے مومن، بلکہ تمام نبیوں کے اوپر نازل ہونے والے دین کی طرف ہی آپ نے بلانا ہے، اور اسی پر ہی ڈٹے رہنا ہے، کاربند رہنا ہے، مضبوطی سے جمے رہنا ہے۔ استقامت بڑی چیز ہے، استقامت بھی۔ بعض اوقات مخالف سمت سے آنے والے جو ہواؤں کے تھپیڑے ہوتے ہیں وہ انسانوں کو ہلا دیتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہلنا نہیں، مضبوطی سے قائم رہنا اور کسی کی خواہشات میں نہیں آنا۔ وَقُلْ اور کہہ دیجئے، آمنتو میں ایمان لایا، بازربی پر ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، من کتابن جو بھی کوئی کتاب، من اور کتابن کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں جو بھی کوئی کتاب، یعنی قرآن سے پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں نا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے، ان یہود و نصارہ کو جو اللہ کی کچھ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ پر ایمان ہی نہیں لاتے، بلکہ ایک کتاب کے بھی بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں، بعض کا کفر کرتے ہیں، تو آپ انہیں کہیے کہ بھئی میں تو ساری کتاب کو مانتا ہوں، اور صرف قرآن کو نہیں، پہلی بھی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے وقت میں برحق تھی اور قابل اتباع تھی۔ تو آج کے دور میں ان پر ایمان ہے، سرسری ایمان، کیونکہ
ان میں لوگوں نے تحریف اور تبدیلی بڑی کر لی ہے. عمل تو ان کتابوں پہ ممکن نہیں ہے، لیکن ایمان سب پر لانا ہے. جیسا کہ مسلمانوں کا یہ وتیرہ اور مسلمانوں کا یہ ایمان سورۃ البقرہ کے اندر بھی موجود ہے. لا نفرق بین احد من رسولہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 136 میں. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لی کے اعدلا، میں انصاف کروں، عدل کروں، انصاف کروں، بینکم، تمہارے درمیان. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے عورت، چاہے چھوٹا، چاہے بڑا، چاہے اپنا، چاہے بیگانہ. عدل، عدل یہ اسلام کا ایک امتیازی وصف ہے کہ اس میں غریب امیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا. اور عدل و انصاف کرتے وقت اپنے پرائے کا بھی کوئی فرق نہیں، کافر مسلمان کا بھی کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا عدل و انصاف کا ترازو قائم کرتے وقت. اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے ایک قسم کا اقتدار ملنے کا اور غلبہ ملنے کا بھی اشارہ دیا ہے. اگرچہ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں اتری، لیکن آگے چل کر بہت جلد مدینہ منورہ میں تمہیں نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت کا تاج بھی پہنایا جانے والا ہے. تو ظاہر ہے جس کے پاس اختیار ہوگا، حکومت ہوگی، وہی صحیح معنوں میں معاشرے میں عدل و انصاف کر سکے گا نا. جس بیچارے کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، غلبہ و اقتدار ہی نہیں ہے، وہ کیسے انصاف کرے گا؟ اللہ ربنا وربکم، دیکھیں چھوٹے چھوٹے جملے آ رہے ہیں اس آیت میں، 10 باتیں. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے. ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، سارے اس کے بندے ہیں، سب کا رب وہی ہے. اس لیے عدل اور انصاف کرتے وقت کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا، مساوات. کیونکہ سب ہی، چاہے کوئی گورا ہے، چاہے کوئی کالا، چاہے کوئی عربی ہے، چاہے کوئی اجمی، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب، سب کے سب اللہ ہی کے بندے ہیں. تو پھر عدل و انصاف کرنا چاہیے. لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. اس کا 2 مطلب ہیں. ایک تو وہی جو سورہ کافرون میں بیان ہوئی ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ ٹھیک ہے بھائی، نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ایک تو وہی مطلب ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں ہمارے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی، اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا سزا ملے گی. اپنا اپنا بھگتنا ہر ایک نے. لا حجت بیننا، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. حجت کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے، یہاں جھگڑا مراد ہے، جھگڑا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. لا حجت بیننا و بینکم، جو حق بات تھی وہ ہم نے قرآن کے ذریعے تم پہ واضح کر دی. اب ہمارا اور تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہمیں جھگڑنے کی تمہارے ساتھ کوئی ضرورت نہیں، الجھنے کی. ہاں، وقت آنے پر مدینہ میں جا کر جب اللہ سلطہ دے گا، طاقت قوت غلبہ دے گا نا جہاد کے ذریعے، اس کے بعد پھر تلوار کے ذریعے حق اور باطل کا فیصلہ ہونا وہ باقی ہے. اللہ غلبہ کس کو دیتا ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. لیکن ہمیں کم از کم مکی زندگی میں تم سے اب مزید جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دلائل ہم نے واضح کر دیے. اللہ یجمع، جمع کرے گا، بیننا، ہمارے درمیان. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا. مراد یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہونے والے ہیں، تو وہاں اس جھگڑے کا فیصلہ ہو جائے گا. تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے پاس جب ہم سب جمع ہوں گے میدان محشر میں، تو وہاں کیا جواب دیں گے اس جھگڑے کا.
اور یہ جھگڑا کافر کیا جھگڑے کرتے تھے انشاءاللہ اگلی آیت میں پڑھتے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، الیہ جار مجرور شروع میں آ گیا، اس میں بھی ہی کا معنی پیدا ہو گیا. وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، المصیر لوٹ کر جانا، واپسی تو اللہ کی طرف ہی ہے نا بالآخر. تو ہم سب کو آپس میں وہ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا. اس لیے ہمیں اب تم سے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. والذین یحاجون، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں. یہ کافر اللہ کے بارے میں بھی جھگڑتے تھے، اللہ کی توحید کے بارے میں بھی، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی، اور اللہ کے دین کے بارے میں بھی، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں بھی، اللہ کی کتاب قرآن کے بارے میں بھی. سب جھگڑے قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہیں. مثلا جیسے وہ یہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ عجیب نبی ہے، یہ کہتا ہے جی سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود کافی ہے. یہ جھگڑا ہی ہے. کبھی کہتے من یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ قبروں میں پڑی ہوئی جو ہڈیاں ہیں مردوں کی، یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، ریزہ ریزہ، تو کس طرح وہ ہڈیوں سے انسان کو زندہ کرے گا؟ یہ سب اللہ کے بارے میں جھگڑے ہیں. رسول کے بارے میں بھی جھگڑتے. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا عجیب رسول ہے کہ یہ بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے ہماری طرح، مارکیٹوں بازاروں میں بھی جاتا ہے اور یہ کھانا بھی کھاتا ہے. تو یہ سب کافروں کے جھگڑے تھے حق کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. ان سب چیزوں کو لفظ اللہ کے ساتھ واضح کیا گیا ہے، کیونکہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے اللہ سے جڑی ہوئی ہر چیز کے بارے میں بھی وہ جھگڑے گا. اللہ کے بارے میں جھگڑا گویا کہ رسول اللہ کے بارے میں بھی جھگڑا، اللہ کے بارے میں جھگڑا گویا کہ کتاب اللہ کے بارے میں بھی جھگڑا. والذین یحاجون، اور جو لوگ جھگڑتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں، من بعد، اس کے بعد، ما کے، استجیبا، یہ مجہول ہے پیسے وائس، استجیبا قبول کر لی گئی، لہو، اس کے لیے یا اس کی، اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی. کس کی دعوت قبول کر لی گئی؟ اللہ کی دعوت یا اس کے رسول کی دعوت. بہت سے مکہ کے سیانے لوگ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی، وہ اس نبی کی دعوت کو جو اللہ کے بارے میں انہوں نے پیش کی تھی اس کو قبول کر چکے، دعوت توحید اور دیگر دعوتیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی، حجتہم، ان کی دلیل، داحضۃ، باطل ہے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک. ان کی جو دلیلیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کا انکار کرنے کے بارے میں، توحید کا انکار کرنے کے بارے میں، شرک کے جواز میں، یہ سب دلیلیں اللہ کے نزدیک داحضۃ، داحضہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پھسل جانا، پھسل جانے کے قابل ہیں یہ دلیلیں کہ پھسل کر دور چلی جائیں، مطلب باطل ہیں. وعلیہم، اور ان پر غضب، بڑا غضب ہے، تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں، بڑا غضب ہے، بھاری غضب ہے، اللہ کا بڑا غصہ ہے جو بلا وجہ اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب شدید، بہت سخت سزا ہے. اللہ اکبر. اور یہ سزا اللہ پاک نے دنیا میں بھی ان کو دی اور آخرت میں بھی دے گا. مکہ والوں پر قحط مسلط ہوا، اسی طرح مکہ والوں پر خوف مسلط ہوا، اور اسی طرح پھر مدینہ میں جا کے جنگ بدر، احد اور دوسرے مارکوں میں اللہ پاک نے ان کو یہ شدید غضب اور عذاب کا نتیجہ دکھایا. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے انزلہ، اتاری، نازل کی، الکتابہ، یہ کتاب، الف لام جو کتاب کے ساتھ لگا ہے یہ اگر جنس کا ہو، الف لام جنس کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اس سے مراد تمام کتابیں، جس طرح ان الانسان لفی خسر. اور الف لام جو ہے یہ اگر
جنس کا نہ ہوگا تو عہد کا ہو. چلیں اس بحث کو چھوڑ دیں آپ. اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے انزلہ نازل کی، الکتابہ یہ کتاب. الکتابہ سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور تمام آسمانی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں. بالحق کی، حق کے ساتھ. والمیزان، اور میزان بھی اتارا اس نے، ترازو جسے پتا چلے کہ نیکیاں زیادہ ہیں کہ گناہ، وزن کیا جا سکے، میزان تولا جا سکے. اور اس سے مراد حق و باطل کا، صحیح غلط کا کرائٹیریا، معیار بھی ہے. اگرچہ یہ کتاب کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے الگ بھی بیان کر دیا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور میزان بھی، کرائٹیریا، کسوٹی. یعنی یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے کہ اللہ پاک نے یہ آسمان سے کتابیں انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کر دی اور ترازو بھی قائم کر دیا، میزان، کسوٹی، کرائٹیریا. اس کے باوجود یہ ظالم اللہ تعالی کی تعلیمات کا اور اس کی کتاب میں بیان کیے گئے عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. وَمَا يُدْرِيكَ، اور آپ کو کون سی چیز آگاہ کرتی ہے، لعل، شاید کہ الساعۃ، قیامت، قریب ہو. آپ کے پاس کون سا ایسا علم، نالج آیا کہیں سے کہ قیامت قریب نہیں ہے؟ آپ کو تو کوئی آپ کے پاس سورس نہیں ہے اس نالج کا کہ قیامت قریب ہے یا نہیں ہے. اور یہ نبی کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے، جیسا کہ پہلے کئی دفعہ پڑھا جا چکا. یستعجلوا، جلدی مانگتے ہیں، بہا، اس کو، الذین لا یؤمنون بہا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. اصل بات یہ ہے، جو قیامت کے بارے میں بار بار پوچھتے ہیں نا، کب آ رہی ہے، وقت بتائیں جی، وہ اس کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں. ان کا اس پر ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ اس کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے سوال کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ قیامت کب ہے؟ آپ نے فرمایا، تو نے اس کے وقت کو کیا کرنا ہے، تو یہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. تو ان کی تیاری ہے کوئی نہیں، اس لیے سوال کرتے رہتے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون، وہ ڈرنے والے ہیں، منہا، اس سے، کس سے؟ اس ساعہ، قیامت سے ڈرتے ہیں. وہ تو قیامت کے قائم ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت والے دن ہمارے ساتھ بنے گا کیا. اور یہ نہ ڈر بنے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے، اور ایمان والوں کا ایمان ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہیں. وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں ایمان والے، أَنَّهَا الْحَقُّ، کہ بے شک یہی حق ہے، یہ قیامت کا قائم ہونا ہی حق ہے. الا، سن لو، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یمارون، شک کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو شک کرتے ہیں. اس کا معنی شک کرنا بھی ہوتا ہے اور جھگڑا کرنا بھی. بار یہاں شک، فیس، شک بھی ہو سکتا ہے، جھگڑا بھی. ان الذین یمارون فی الساعۃ، بے شک جو لوگ شک کرتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفظ برلا، یقیناً، فی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھے رستے سے اتنا دور جا چکے ہیں کہ اب واپسی کی، توبہ کی، اصلاح کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آتی. اب ان کی اگر آنکھیں کھلیں گی نا تو قیامت کے دن جا کر ہی کھلیں گی، اور اس دن آنکھیں کھلنے کا، ہدایت کی سمجھ آنے کا، نصیحت کو پانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کے اوامر و نواہی پر ایمان رکھنے اور اس کے مطابق زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو تمام انبیاء کرام کے مشترکہ دین اور ان کی دعوت توحید پر زندہ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.